السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ دوستو ایک ہندو عورت نے پنڈت سے کہا کہ ہمیں اپنے گھر والوں نے سب نے نکال دیا، ہمارے گھر میں عورت کا کوئی مقام کوئی عزت نہیں ہے۔ تو دوستو آئیے ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں کہ پنڈت نے کیا جواب دیا، اور اسی بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بہت بہترین سا بیان ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان ہے عورت کا مقام اسلام میں۔ دوستو اسلام میں عورت کا جو مقام ہے وہ بھی آپ لوگ جان لیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ویڈیو کے جانب بڑھتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ رادھے رادھے گرو جی۔ سکھی رہیے، سکھی رہیے۔ ہاں بولو میاں۔ گرو جی ہمیں مدد کی ضرورت ہے، کیا آپ کر دیں گے؟ کیا؟ میرے کو گھر سے سب نے نکال دیا، کیا میں آپ کو مدد کر دیں گے؟ آپ میرا کس نے نکال دیا آپ کو؟ بھائی نے بیچ لیا، پتی نے گھر سے نکال دیا۔ پتی نے کیوں نکال دیا؟ کیونکہ وہ دوسرے شادی کر رکھے ہیں۔ آپ کے بچے ہیں؟ 3 ہیں۔ بیٹا بیٹی کیا؟ 2 بیٹی ہے، 1 بیٹا ہے۔ کتنے بڑے ہیں بیٹا بچہ بیٹا؟ وہاں بیٹھے ہیں۔ کتنا عمر ہے بیٹے کی؟ بیٹے 8 سال کا ہے اور لڑکی 10 سال کی ہے۔ ایک چھوٹی والی لڑکی 4 سال کی ہے۔ 4 10 اور 8 سال کی ہے۔ 8۔ اور پتی کسی اور کے چکر میں پڑ گئے؟ اس نے چھوڑ کے نکال دیا گھر سے۔ تو آپ سے طلاق ہو گیا کیا ان کا؟ وہ کہتے ہیں کہ جو اگر گھر میں رہے گی نا تو پھسری لگا کے مار کے اور بچے کو کوٹھے پہ رکھ دوں گا۔ کہاں سے ہو آپ؟ تراوری سے، کرنال کے پاس میں ہے۔ تو جس استری سے آپ کے پتی کا چکر ہے، آپ اس استری کو جا کے ٹھیک نہیں کیا؟ آپ نے اس کو سمجھایا نہیں؟ سمجھایا، بہت سمجھایا۔ اس کی چاچی ہے، سگی چاچی؟ ہاں جی۔ اس نے کہا کہ تم نا دوسرے جگہ شادی کر لو، تم اس کو چھوڑ دو۔ پھر بھی میں نے آپ کے پتی کو اس کی سگی چاچی نے پھنسا رکھا ہے؟ ہاں جی۔ اچھا اس چاچی کے بچے اور پتی کہاں ہیں؟ سب ہے، تو اس کے پتی کو نہیں پتا؟ سب کو پتا ہے، پھر بھی اس کو سب سپورٹ کرتا ہے، میرے کو کوئی نہیں کرتا۔ آج میں نا بہت دن سے نا پریشان ہو کے وہ کیسی چاچی ہے اور کیسے چاچا ہیں؟ چاچا کو پتا ہے؟ سب کو پتا ہے گھر میں۔ میری ممی نہیں ہے، ممی میرے بچپن میں مر گئی ہے۔ تو ان کے بچے کتنے بڑے ہیں چاچی کے؟ لڑکی 20 سال کی ہے۔ ان کی لڑکی 20 سال کی جی۔ اور لڑکا نہیں ہے؟ لڑکا 18 سال کا۔ تو اس لڑکی کو بھی پتا ہے؟ سب کو گھر میں پتا ہے گرو جی۔ آج میں بھائی نے دیکھو یہ کتنا بڑھتا ہوا کلیوگ ہے کہ آج کل آدمی رشتوں کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ سگی چاچی ہے؟ سگی چاچی ہے، چھوٹی والی۔ اب دیکھو ذرا، چاچی مطلب ماں، چاچی مطلب ماں ہوتی ہے صاحب۔ جیسے بھابھی ہے ماں، ایسے چاچی بھی ماں ہے۔ چاچی تو ماں ہوتی ہے۔ بتاؤ اس کلی کال میں اور کیا سننے کو ملے گا، پتہ نہیں کیا کیا سننے کو اگر ملے میں گا۔ کچھ بولتی تھی نا تو بیلٹ سے مارتا تھا، بستر اتار کے رات کو گھر سے نکال دیتا تھا۔ میں بہت مجبور ہوں، اس ٹائم میری مدد کر دیجیے گرو جی۔ میں کیا مدد کروں آپ کی بتاؤ؟ میرے بچے کو گھر میں رکھ لیجیے، مجھے کام دے دیجیے، میں کر وہ کے۔ تو ہم بیٹا رکھ لیں گے، کام بھی مل جائے گا، کام کی کوئی بڑی چنتا نہ کرو، لیکن بیٹا آپ اپنے پتی کو ٹھیک کرو۔ میں بہت کوشش کری ہوں، سارے لوگ نے پریاس کیا، بھائی بیچ پولیس میں کمپلینٹ کیا آپ نے؟ سب کچھ کر کے تھک گئی، پھر یہاں میں آ گئی۔ اب میرے اندر سکتی نہیں ہے کہ میں کچھ کر سکوں۔ چاچی کو آپ ٹھیک کر لو، اس کے دانت توڑ دو 3-4، چھاتی میں چڑھو اس کی۔ تو نے میرا گھر اجاڑ دیا، برباد کر دیا تو نے۔ ایسی استریوں کو نا بالکل درگا بن کے، کالی بن کے ان کی چھاتی پہ مونگ دھرنا چاہیے۔ آج کی اس تقریر کا موضوع ہے اسلام میں خواتین کے حقوق۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے حساب سے وومنز رائٹس آر دوز رائٹس that promote a position of social and legal equality of women with men. آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق خواتین کے حقوق کے معنی ہیں وہ حقوق جو معاشرتی اور قانونی لحاظ سے خواتین کو مرد کے برابر درجہ دیتے ہیں۔ آج کے اس تقریر میں میں ان باتوں پر توجہ نہیں دوں گا۔ میری تقریر ان باتوں پہ مبنی نہیں ہے جو سائنسدان یا غیر تجربے کار ایکسپرٹس خواتین کے بارے میں کہتے ہیں۔ آج کی تقریر میں ان باتوں پہ کروں گا جو حقیقت اور تجربے سے ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے، مغربی میڈیا کے نظریے سے دیکھیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، اسلام میں خواتین کے ساتھ برتاؤ صحیح نہیں۔ اگر ہم اسلام میں خواتین کے حقوق ویسٹرن میڈیا کے نظریے سے دیکھتے ہیں، کیونکہ the western talk of women's liberalization is nothing but a disguised form of exploitation of a body, deprivation of honor and degradation of a soul.
ये मगरिबी नारा आज़ादी निस्वा का हकीकत में औरतों के इज्जत को लूटता है, औरतों के आबरू को लूटता है, औरतों को जलील करता है. The Western society claiming to uplift the woman have actually degraded her to a status of mistresses, of concubines, of society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture. ये मगरिबी तहजीब जो कहती है कि ख़वातीन को हम ऊंचा मकाम दे रहे हैं, हकीकत में उन्हें एक तवाइफ बनाता है, हकीकत में उन्हें रखेल बनाता है, उन्हें बाजार की जीनत बनाता है आर्ट और कल्चर के रंगीन पर्दे के पीछे. इस्लाम ने अल्हम्दुलिल्लाह 1400 साल पहले ख़वातीन को अपने हुकूक दिए. वो दौर अय्यामुल जहलिया कहलाता था. जब कुरान शरीफ नाजिल हुआ वो दौर को कहते थे अय्यामुल जहलिया, द डेज ऑफ इग्नोरेंस. उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने ख़वातीन को अपने हुकूक दिए. आज की दुनिया की आबादी में से तकरीबन 20 से 25% मुस्लिम हैं और कई मुख्तलिफ मुस्लिम माशरे हैं. कुछ इस्लाम के करीब है, कुछ इस्लाम से दूर है. इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक को जानने के लिए हमें मुस्लिम माशरे को नहीं देखना चाहिए, मुसलमानों की तरफ नहीं देखना चाहिए. अगर सही तरीके से आप जानना चाहते हैं इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक क्या है, हमें तहकीक करना चाहिए इस्लाम के मज़हब किताब की. जो बुनियादी किताबें हैं इस्लाम में उसको हमें पढ़ना चाहिए जानने के लिए इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक क्या है. इस्लाम में बुनियादी किताबें हैं कुरान और सही हदीस. कुरान और सही हदीस कभी भी आपस में नहीं टकराएंगे. मैं जानता हूं कि इस मौजू पे इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक अक्सर कई बार उलमाओं का इख्तिलाफ है. इसकी वजह है क्योंकि कई बार एक कुरान मजीद की आयत को देखते हैं और बाकी सारे आयतों को नज़रअंदाज करते हैं. अगर कुरान मजीद को एक साथ में पढ़ा जाएगा मुकम्मल तौर पे तो जितने भी इख्तिलाफ है अक्सर ये इख्तिलाफ दूर हो जाएंगे. अगर कोई 2-3 राय है तो सही राय जानने के लिए हमें देखना चाहिए सही हदीस में इसकी तफसीर क्या है. अगर ये इख्तियार किया जाए तो इंशाअल्लाह जितने भी इख्तिलाफ है वो मिट जाएंगे. इस्लाम में मर्द और औरत का दर्जा बराबर है, लेकिन बराबर दर्जे का मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हू बहू है. औरत और मर्द का दर्जा इस्लाम में बराबर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि औरत और मर्द हू बहू यकसा है. क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत और मर्द को फिजियोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, बायोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, साइकोलॉजिकली डिफरेंट बनाया है, फिजिकली डिफरेंट बनाया है. जिस्मानी तौर पे औरत और मर्द अलग है, जहनी तौर पे अलग है. डिपेंडिंग अपॉन द मेकअप, जिस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मर्द और औरत को अलग तरीके से बनाया है उसी तरीके से उनका रोल जो है वो अलग है, डिफरेंट है. आज की इस तकरीर इस्लाम में ख़वातीन के हुकूक को मैंने 6 हिस्सों में बांटा है. इस्लाम में ख़वातीन के रूहानी हुकूक, इस्लाम में ख़वातीन के माशी हुकूक, इस्लाम में ख़वातीन के माशरती हुकूक, इस्लाम में ख़वातीन के तालीमी हुकूक, इस्लाम में ख़वातीन के कानूनी हुकूक और इस्लाम में ख़वातीन के सियासी हुकूक. हम पहले गौर करेंगे इस्लाम में ख़वातीन के रूहानी हुकूक पर. अक्सर गैर मुस्लिम को ये गलतफहमी है कि इस्लाम में जन्नत सिर्फ मर्दों के लिए है, ख़वातीन जन्नत में जा ही नहीं सकते. उनकी ये गलतफहमी है. ये गलतफहमी को दूर करने के लिए कुरान मजीद की एक आयत ही काफ़ी है. अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 124 में वमन यामल मिनस सॉलिहाति मिन ज़करिन व उनसा. मतलब अगर आप में से कोई भी शख्स चाहे औरत या मर्द हो
اور وہ اچھے اعمال کرتا ہے اور وہ مومن ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا اور اس کے ساتھ کوئی بھی ناانصافی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی شخص ہو چاہے مرد یا عورت اگر اچھے اعمال کرتا ہے اور مومن ہے تو انشاءاللہ جنت میں جائیں گا. اللہ تعالیٰ اس پیغام کو پھر سے دہراتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 میں کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شخص چاہے مرد ہو یا عورت اگر اچھے کام کرتا ہے اور ایمان رکھتا ہے اسے انعام دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 1 یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا ہے اور اس جان سے اس کے جیسا جوڑا بنایا ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہی جان سے جس سے آدمی بنا ہے اسی سے بنی ہے عورت, یعنی روحانی طور پہ عورت اور مرد یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ شعراء میں سورہ نمبر 42 آیت نمبر 11 میں فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجا اللہ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں اور تمہارے لیے تمہارے جیسا جنس کا جوڑا بنائے ہیں. مطلب آدمی اور عورت روحانی طور پہ یکساں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 29 میں کہ میں نے انسان کو بنایا اور اپنی روح اس میں پھونکی. اللہ تعالیٰ پھر سے دہراتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں ہم نے انسان کو بنائے اور اپنی روح اس میں پھونکی, دونوں میں, مرد میں بھی اور عورت میں بھی. اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہر انسان کو دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 70 میں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم پر کرم فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بنی آدم پہ رحمت فرمائے, چاہے وہ آدمی ہو یا عورت, چاہے کالا یا سفید, امیر یا غریب, ہر بنی آدم ہر انسان پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرم فرمائے. اسلام کے علاوہ اور بھی دوسرے مذہب ہے جو یہ مانتے ہیں کہ انسانیت ایک جوڑے سے بنی, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے. اس بات کو عیسائی بھی مانتے ہیں, لیکن عیسائیت میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی ہے اور اس کے قصوروار ہے عورت. اور وہ کہتے ہیں کیونکہ بیوی حوا نے آدم علیہ السلام کو پھل کھانے پہ مجبور کیا, بہکایا, اسی لیے انسانیت گناہ میں پیدا ہوئی اور وہ سارا الزام انسانیت کو گناہ میں پیدا ہونے کے لیے عورت پر ڈالتے ہیں. اسلام میں ہم مانتے ہیں کہ ساری انسانیت ایک جوڑے سے بنی ہے, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا سے, لیکن قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو قرآن مجید میں کہیں بھی الزام صرف عورت پر نہیں ڈالا گیا ہے. آپ اگر قرآن مجید غور سے پڑھیں گے تو نافرمانی کا الزام دونوں پہ برابر ڈالا گیا ہے, آدم علیہ السلام اور بیوی حوا پر. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 19 سے 27 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن میں کم سے کم آدم علیہ السلام اور بیوی حوا کا ذکر, دونوں کا ذکر 1 درجن سے زیادہ بار کرتے ہیں ان آیتوں میں, اور اس میں کہتے ہیں کہ دونوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی, دونوں نے توبہ کی اور اللہ نے دونوں کو معاف کیا. الزام دونوں پر برابر لگایا گیا ہے. قرآن مجید میں کوئی بھی آیت نہیں ہے جہاں صرف عورت یا صرف بیوی حوا پر الزام لگایا گیا ہے.
लेकिन कुरान मजीद में एक आयत है सूरह तहा में, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 121, जहां सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र होता है और कहा जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बात नहीं मानी। लेकिन अगर आप कुरान को मुकम्मल तौर से पढ़ेंगे तो इल्ज़ाम दोनों पर बराबर है, औरत और मर्द पे, आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हवा पर। और जब हम पढ़ते हैं बाइबल, ईसाइयत की किताब, इसमें लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस में चैप्टर नंबर 3, इसमें लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला औरत को एक सजा देते हैं, एक दंड देते हैं, और जो ये प्रेगनेंसी है, हमल ठहरना, एक औरत के लिए सजा है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ जेनेसिस में चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 16 में कि मैं तेरा दर्द भरा हमल बढ़ाऊंगा, खुदा कहता है औरत से, और तू दर्द में बच्चों को जन्म देंगी। मैं तेरा दर्द भरा हमल बढ़ाऊंगा और दर्द में तू बच्चे जनेंगी, और तेरी ख्वाहिश तेरे शोहर की होगी। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों ने देखा कि इस्लाम में औरत का कितना बेहतरीन और बुलंद मकाम होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है, ये जो गैर मुस्लिम लोग होते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जो भी हो, वो अक्सर इस्लाम को बदनाम करते हैं कि इस्लाम में औरत का कोई दर्जा, कोई मकाम नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर जगह औरत को इज़्ज़त दिया, इज़्ज़त का मकाम दिया है और औरत को बेहतरीन नामों से पुकारा है। दोस्तों, जितना इज़्ज़त औरत को इस्लाम में मिला है वो किसी मजहब में भी नहीं मिला है। आप लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान भी सुना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी और वीडियो को आखिर तक देख ली होगी। तो इसी तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे साथ रहिए, और हाँ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।